زمین پر پائی جانے والی بے شمار مخلوقات میں سب سے زیادہ تعداد ظاہر میں چمٹیوں کی ہے۔ ان کی تعداد کا صحیح اندازہ تو ابھی تک ماہرین نہیں لگا سکے، البتہ چمٹیوں کی 12,000 اقسام دریافت ہو چکی ہیں۔ معزز دوستو، یہ ننھے حشرات زمین پر رینگتے ہیں اور ان کا بسیرا بھی زمین کے اندر ہی ہے۔ ہماری زمین پر کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں چمٹیاں نہ پائی جاتی ہوں۔ چنانچہ جنگلوں، بیابانوں کے ساتھ میدانوں اور ریگستانوں میں بھی چمٹیاں بے شمار تعداد میں پائی جاتی ہیں، بلکہ اب تو سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مریخ پر بھی چمٹیاں پائے جانے کے ثبوت ملے ہیں۔ معزز دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی تعداد میں پیدا فرمائی ہے کہ ماہرین کے مطابق اگر چمٹیاں دنیا اور اہل دنیا پر مسلط ہو جائیں تو 24 گھنٹوں میں ہر ذی روح یہاں سے مٹ جائے گا۔ چیونٹیاں عام طور پر ہم انسانوں کے لیے خطرناک تو نہیں، لیکن اپنے بیہیویئر کی وجہ سے بڑے بڑے نقصان کرنے کی صلاحیت ان میں موجود ہے، اور خود قدرت نے چیونٹیوں کو جو آلات سے نوازا ہے اس کے متعلق بھی ہماری ایڈوانس ٹیکنالوجی ابھی تک بہت پیچھے ہے۔ لیکن یہ چمٹیاں ہیں جو ہزاروں سالوں سے اپنے قدرتی اینٹیناز کی مدد سے اپنے دوسرے ساتھیوں تک پیغام رسانی کر رہی ہیں۔ چنانچہ ان کے سامنے والے حصے میں پائے جانے والے 2 اینٹینے انہیں اپنے ارد گرد کے ماحول سے مکمل باخبر بھی رکھتے ہیں، اور چاروں طرف گھومنے کی صلاحیت سے لیس یہ اینٹینے چمٹیاں اپنی ساتھی چمٹیوں تک پیغام پہنچانے کے لیے بھی استعمال کرتی ہیں۔ معزز دوستو، یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ تقریباً 98% جانداروں کا منہ اوپر نیچے کی طرف کھلتا ہے، لیکن چمٹی کے تیز جبڑے دائیں بائیں کھلتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایک چمٹی اپنے وجود سے 100 گنا زیادہ طاقتور جبڑے رکھتی ہے، جن سے کسی بھی چیز کو کاٹنا اس کے لیے بالکل مشکل نہیں، اور اس طرح ایک چمٹی اپنے وزن سے 100 گنا زیادہ وزن اٹھانے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ قدرت کی پیدا کردہ یہ عجیب و غریب مخلوق دنیا کے ہر ملک اور ہر علاقے میں موجود ہے۔ چنانچہ افریقہ، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا اور ایشیا کے تمام ممالک میں ان کی ان گنت تعداد اور اقسام موجود ہیں۔ حتیٰ کہ انٹارکٹیکا جہاں سارا سال برف ہوتی ہے وہاں بھی چمٹیاں پائی جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، چمٹیوں کی زیادہ اقسام عام طور پر نمی والی جگہوں پر رہنا پسند کرتی ہیں، چنانچہ باغوں، ندی نالوں کے کناروں، نمی والی زمین اور انسانی بستیوں میں ان کا پایا جانا عام بات ہے۔ البتہ پہاڑوں اور ریگستانوں میں بھی بہت ساری اقسام رہتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، مسال ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم قدرت کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک ننھے جاندار چمٹی پر بات کر رہے ہیں۔ قرآن شریف کی سورۃ النمل اسی جاندار یعنی چمٹی کے نام سے منسوب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جب سلیمان کا لشکر وہاں سے گزرا تو چمٹیاں کہنے لگیں، جلد اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان کا لشکر گزرے اور تم سب کچلی جاؤ اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ قرآن شریف کے بیان کو دیکھتے ہوئے جب سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی تو ظاہر ہونے والے نتائج حیران کر دینے والے تھے۔ چنانچہ ماہرین نے بتایا کہ چمٹیاں آپس میں مکمل بات چیت کرتی ہیں، اور اگر 5000 ہرٹز فریکوینسی پر اسے سنا جائے تو انسان صاف طور پر ان کی آوازیں سن سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے سمندری مخلوقات آپس میں باتیں کرتی ہیں۔ ناظرین گرامی، ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ چمٹیاں اپنی فریکوینسی تبدیل کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں۔ چنانچہ خطرے کے وقت جو فریکوینسی استعمال کی جائے گی وہ شکار کے وقت یا مدد کے لیے نہ استعمال ہوگی۔ چمٹیوں میں پائے جانے والے بے شمار عجیب و غریب کمالات ہیں۔ یہ اکٹھی گھستی ہیں، اکٹھا حملہ کرتی ہیں، تھکتی نہیں اور نہ ہی کسی سے ڈرتی ہیں۔ چنانچہ سمجھ بوجھ ہونے کے باوجود کہیں بھی بے دھڑک
जो जानदार घुस जाते हैं वो चिमटियां ही हैं। बड़े से बड़े शिकार को चित कर जाना और अपने तेज और नुकीले जबड़ों से टुकड़े टुकड़े कर देना इनके लिए मामूली बात है। नाज़रीन ग्रामी, शहद की मक्खियों की तरह इनका तर्ज ज़िंदगी और तर्ज रहाइश एक मरबूत निज़ाम से बंधा हुआ है। चुनांचे शहद की मक्खियों में जैसे मलका की हुक्मरानी होती है और उसका हुक्म बजा लाया जाता है, इसी तरह चिमटियों की भी मलका होती है जिसके सामने सब सरे तस्लीम खम होती हैं। अलबत्ता चिमटियों में एक से ज़ायद मलकाएं भी होती हैं और ये तादाद बाज़ औक़ात 100 मलकाओं तक भी पहुंच जाती है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, शहद की मक्खियाँ जिस तरह अपनी अपनी ड्यूटी अंजाम देती हैं, जैसे कुछ का काम सिर्फ शहद इकट्ठा करना होता है और कुछ का काम छत्ते की हिफाजत करना, जबकि कुछ मक्खियाँ शहद बनाने और संभालने वगैरह पर मामूर होती हैं। लेकिन चिमटियों में ऐसा नहीं, जहाँ हर चिमटी को हर काम करना है। चुनांचे जो चिमटी एक वक्त में लीडर है, दूसरे वक्त में वही चिमटी वर्कर भी है। ये मिल बांट कर काम करने की सलाहियत से चिमटियां अपने अमूर फौरन और जल्दी मुकम्मल कर लेती हैं। एक आम अंदाजे के मुताबिक जितना अनाज ज़मीन के ऊपर है, इतना ही हर साल ये हशरात ज़मीन के अंदर ले जाते हैं, जो इनकी खुराक का बंदोबस्त है। इसके अलावा ये किसी दूसरे हशरात को भी नहीं छोड़ती। मुर्दा जिस्म तो जो भी मिले उठा ले जाना इनका सबसे ज़रूरी काम है, लेकिन बाज़ अक़साम की चिमटियाँ तो बाकायदा दूसरे ज़िंदा हशरात पर हमला भी करती हैं और उन्हें बेदर्दी से टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, कुदरत की ये मखलूक ज़ेर ज़मीन हुक्मरानी करती है। बाज़ अहले नज़र के नज़दीक कब्र में सबसे पहला जानदार साथी जो वहाँ आएगा वो यही चिमटियाँ हैं। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल और अच्छे कामों की तौफीक अता फरमाए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपने आरा का इजहार ज़रूर फरमाएं। आप जहां भी रहें हमेशा खुश रहें। हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त फरमाएं। अल्लाह हाफिज़।